عمران بھائی یہیں سے لے لیتے ہیں، جو بات ہوئی ہے حضور کے ذکر مبارک سے، اسی کے ساتھ موضوع کو اٹیچ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے معاف کیجئے گا، بچے حضور کا ذکر عمران بھائی سنتے بھی ہیں اور بچے روتے بھی ہیں، یعنی سمجھدار ایک تو ہے نا سمجھ بچے، بچوں میں بھی کیٹیگری ہیں۔ ایک فریش بورن بیبی ہے جو مطلب بالکل پیدا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہوتا ہے، 6 ماہ بعد پھر وہ بچہ فطیم بنتا ہے، یعنی روٹی وغیرہ کھانا بھی جب وہ شروع کر دیتا ہے، پھر وہ تھوڑا کرالنگ شروع کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوڑتا ہے، اچھا ناسمجھ بچہ ہوتا ہے، پھر سمجھدار ہوتا ہے، یوں یعنی زندگی کے پروسیس، بچپن بھی اس کی بھی بڑی ڈائمنشن ہے۔ بہرحال ہم ابھی لے رہے ہیں سمجھدار بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے اور وہ ذکر سن رہا ہے حضور کا اور ایک کیفیت کو محسوس کر رہا ہے۔ کچھ اس پر روشنی ڈالیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نے بچوں کو ہجر مدینہ میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ میں نے مدینے جانا ہے، بچہ رو رہا ہے کیوں؟ بھئی امی ابو مدینے جا رہے ہیں تو میں بھی کیا کروں گا؟ میں بھی مدینے جاؤں گا۔ کچھ عمران بھائی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ایسے مناظر ہمارے ناظرین نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، ہماری بھی آنکھوں سے گزرے ہیں کہ بہت سارے بچے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مدارس المدینہ کے ہوتے ہیں یا پھر دارالمدینہ کے ایک کلپ دارالمدینہ کا بھی بڑا وائرل ہوا تھا، ماشاءاللہ، تو اس میں بچے جو ہے وہ فراق مدینہ کے اندر کہ مجھے مدینے جانا ہے، اس حوالے سے عشق رسول میں روتے نظر آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس پر رحمت کی نظر فرما دیں اس کو اپنا عاشق بنا لیں، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، جس پر نظر ڈالیں اس کی دل کی دنیا زیر و زبر فرما دیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ عشق کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی، ایسا نہیں ہے کہ بچے عاشق رسول نہیں ہو سکتے، بچے عاشق رسول ہو سکتے ہیں، عشق کی کوئی عمر نہیں ہے کہ بڑا ہو کر ہی وہ عاشق رسول بنے گا۔ بہت سارے بچے بڑے بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، آپ اولیاء کی سیرت کو پڑھیں، ان کا بچپن ہی بے مثال ہوتا ہے اور عشق رسول کے اندر وہ بڑے وارفتگی کے اندر موجودہ اپنا بچپن گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی کی ایک جھلک الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر نظر آتی ہے، اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ نظر عنایت ہے، امیر اہل سنت کا یہ فیضان ہے کہ بچے بچے کو فراق مدینہ میں رونا سکھا دیا ہے۔ ہمارے دل بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی کا دل جو ہے وہ نعت سن کر نہیں روتا، لیکن ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو بچپن ہی میں جب وہ نعت رسول پاک سنتے ہیں، ہجر مدینہ کے کلام سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے، اللہ رب العالمین کا جو ہے خاص کرم ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے، میں ایک حدیث مبارک کو کوٹ کروں گا سلمان بھائی، دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس حدیث مبارک پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا بات؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو، 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، اے مسلمانوں اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، نبی کی محبت اولاد کو سکھا دو۔ وحب اہل بیتی ہی، اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اپنے نبی کے اہل بیت کرام کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھا دو۔ اپنے نبی کے اہل بیت، نبی کے گھرانے والے جو افراد ہیں ان کی محبت بھی اولاد کو سکھانے کا درس دیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ایک بڑا حصہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ بچوں کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ وہ عاشق رسول بھی نظر آتے ہیں، عاشقان اہل بیت بھی نظر آتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے کا ذوق و شوق کرنے والے بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اور اس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے سلمان بھائی، بڑی چیز ہوتی ہے صحبت۔ جی، ہمارے یہاں بسا اوقات تعلیم پر تو بڑا زور دیا جاتا ہے، معیار پر تو بڑا زور دیا جاتا ہے،
पेपर्स ऑन पेपर अच्छी कारकर्दगी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जो तरबियत जो है वो कई जगहों पर उसका फुकदान नज़र आता है। अगर सोहबत अच्छी हो तो तरबियत भी अच्छी हो जाया करती है। अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी जो अल्हम्दुलिल्लाह इतने उरूज पर जा चुकी है, मज़ीद जो है वो तरक्कियों का सफ़र जारी किए हुए है, उसकी एक वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि उनकी तरबियत का सिलसिला जारी रहता है। मुख्तलिफ जो है वो मदनी मशवरे, मुख्तलिफ जो है वो तरबियती सेशंस हुआ करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो लोगों को जो मुख्तलिफ शोबाजात वाले होते हैं उनको बुलाकर कैसे उस डिपार्ट को, उस शोबे को आगे लेकर जाना है, उसकी तरबियत की जाती है। उसी के अंदर एक शोबा ये भी है कि मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना है, जो बच्चों से रिलेट करते हैं, जो बच्चों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी भी तरबियत की जाती है। जब तरबियत अच्छी हो जाए और फिर वो जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने शोबाजात के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका एक बेहतरीन नतीजा साबित होता है। हमें भी चाहिए कि अपने घर के अंदर जो है बच्चों की तरबियत अच्छी करें। देखें, बच्चे वो करते नहीं हैं। मैंने एक जगह बड़ा प्यारा जुमला पढ़ा था सलमान भाई जी, कि बच्चे वो ऐसा बहुत कम करते हैं जो उनको कहा जाए। जी, बच्चे ऐसा बहुत कम करते हैं जो उनको कहा जाए, बल्कि ऐसा ज्यादा करते हैं जो वो देखा करते हैं। बच्चे जो देखते हैं वैसा अमल करते हैं। सही। और अगर जो है बच्चों के सामने हम चाहते हैं कि इश्क रसूल में वो भी रोएं, आपने देखा होगा कि घर के अंदर अगर घर की ख़वातीन इस्लामी बहनें नमाज पढ़ती हैं तो घर के अंदर जो नासमझ बच्चा होता है वो भी नमाज किसी हरकतें शुरू कर देता है, वो भी नमाज जैसी हालत शुरू कर देता है। वजह क्या है? हालांकि उसको नमाज पढ़ने का कहा तो नहीं है कि आओ तुम भी नमाज पढ़ लो, वो बस देखता है कि मेरी वालिदा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई घर के अंदर जो है नमाज पढ़े, वो भी आकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। तो बच्चे ऐसा बहुत कम करते हैं कि उनको जो कहा जाए वैसा वो कर लें, वो भी किया करते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार माहिर नफ्सियात लोगों का कहना ये है कि जैसा बच्चा देखते हैं, बच्चा जैसा देखेगा वैसा जो है वो करना शुरू कर देगा। अगर इश्क रसूल में बच्चों को रुलाना चाहते हैं, खुद भी इश्क रसूल में रोना शुरू कर दें। अगर इश्क रसूल के अंदर आप हिजरे मदीना में रोना चाहते हैं, खुद भी हिजरे मदीना में रोना शुरू कर दें। आप तिलावत कुरान करना चाहते हैं कि बच्चे मेरे तिलावत कुरान करें, आप खुद भी तिलावत कुरान शुरू कर दें। जो अच्छी आदतें बच्चों के अंदर आप देखना चाहते हैं, पहले अपनी ज़ात पर उनको इम्प्लीमेंट करें, अपनी ज़ात को उसका आदी बनाएं, फिर आप देखें कि बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो बच्चे समझदार होंगे, ना समझ भी होंगे, तो आप जैसी आदतें, आप जैसे काम वो करना शुरू कर देंगे। लेकिन बात यह है कि पहले अपनी दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर करना है, अपने आप को बदलना है, तो इंशाअल्लाह फिर हमारी औलाद, हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह।